معاشرے میں نفوذ۔ جی ہاں ناظرین، اسلام ایک کامل دین ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے، لیکن کیا کریں کہ آج معاشرے میں اٹھتی ہوئی بیرہ روی کی لہروں میں ہم اس قدر غوطہ زن ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے حقوق جو ہم پر فرض ہیں بھلا بیٹھے ہیں، ازواج کے حقوق کو بھلا بیٹھے ہیں، ماں بہن بیٹیوں کے حقوق کو بھلا بیٹھے ہیں، اور آج اس مغربی معاشرے سے اٹھنے والی لہروں کے ساتھ اس طرح ہم چل رہے ہیں کہ ماں باپ کے لیے ہم نے ایک دن مختص کر دیا فادر ڈے کے نام پہ، مدر ڈے کے نام پہ، خواتین کے لیے ہم نے ویلنٹائن ڈے کے نام پہ یوم منانا شروع کر دیا ہے۔ تھوڑا سا سوچیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن پر لازم کیا گیا ہے کہ اپنی ہر سانس میں ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ کیا آج ہم صرف سال میں ایک دفعہ ماں باپ کو یاد کر کے خوش کر دیں؟ کیا ہم قیامت کی پکڑ میں نہیں آئیں گے؟ کیا وہ خواتین، وہ صنف جن کو اسلام میں بڑا تقدس دیا گیا ہے، کیا ہم ویلنٹائن ڈے کے نام پہ ان کو دعوت گناہ دیں؟ اسی طرح کی بے شمار رسومات ہیں، بے شمار تہوار ہیں جو ہم ایسے خاموشی کے ساتھ اسلامی معاشرے میں ہم ان کو منا رہے ہیں کہ شاید اگر ہم آئینہ دیکھیں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، ان دیگر ٹیلی فون نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں جو آپ کے گھروں پر، آپ کے اسکرین پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ موضوع کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے اور اگر آپ اس کا شرعی حل جاننا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں، انشاءاللہ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، ہم جدت پسند ہیں، ہم ترقی پسند ہیں۔ کیسے کہ ہم ماں کو سال میں ایک دفعہ یاد کرتے ہیں، باپ کو ایک دفعہ سال میں یاد کرتے ہیں، خواتین کو، اپنے ماں بہن بیٹیوں کو ہم پیش کر دیتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ شرعی حوالے سے یہ تہوار ہم نے اپنے معاشرے میں نفوذ کا راستہ ہم نے دے دیا ہے، اس حوالے سے ذرا سا میں چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ دیکھیں، پہلے تو اس بات کو میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آج جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں یا ویسٹ جس کو ترقی کہہ رہا ہے تو وہ انسانوں کی ترقی نہیں، مادے کی ترقی ہے۔ انسانوں کی ترقی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی اور اس بام عروج پہ انسانیت کو پہنچا دیا کہ چاند بھی پیچھے رہ گیا، سورج بھی پیچھے رہ گیا، تمام سیارے پیچھے رہ گئے اور وہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انسان کی ترقی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ معزز، زیادہ عزت والا تمہارے نزدیک وہ نہیں ہے جس کے بعد بہت سارا مال ہو یا بہت زیادہ جدید چیزیں ہوں، بلکہ فرمایا کہ وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو آج کل یہ جو ہم نے ترقی کے نام پہ نئے نئے تہوار بنا لیے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں انٹرو میں بتا دیا کہ ہم صرف ماں باپ کی خدمت ایک دن کریں گے۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میرے رحم کیا۔ تم سال میں ایک دن فادر ڈے، مدر ڈے کر کے خوش ہو جاتے ہو، ہمیں ایک دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جن کے یہاں پر اتنی زیادہ ماں باپ کی عزت منائی جا رہی ہے، اتنی زیادہ یاد کی جا رہی ہے، تو ان کو ایسے مدر ڈے اور فادر ڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، احسان فراموشی کر لی ہے، ان کو ہاسپٹلس کے حوالے کر دیا ہے، نرسنگ ہومز کے حوالے کر دیا، اولڈ ہوم کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی تہوار آپ لے لیجئے، وہ جو اس طرف سے آیا ہے، یعنی غیر اسلامی تہذیبوں کی طرف سے آیا ہے، غیر اسلامی مذاہب کی طرف سے آیا ہے،
اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمارے لیے کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لو بدأ لکم موسیٰ، لوگ وہ پڑھ رہے تھے، توریت پڑھ رہے ہیں، اور تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو بدأ لکم موسیٰ لا یسعہ الا اتباعی، تم اے مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کی پیروی کر لیں، تم اپنی پیروی کی بات کر رہے ہو، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کے جو متبوع ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے، ان کے نبی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو ہم پھر کس طرح دوسروں کی پیروی کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو پیروی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، اور سب بتا دیا گیا۔ جس زمانے میں بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو عظمت عطا فرمائی، وہ سب تو اس طرح آپ نے بڑا اچھا فرمایا کہ نماز میں 5 وقت جب تک ہم ماں باپ کی مغفرت کی دعا نہ کریں تو نماز کا مقصد مجھے تو نہیں نظر آتا پورا ہوتا ہوگا۔ بالکل اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہے وہ، تو سبحان اللہ۔ اس لیے ہر نماز کے اندر کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، تو اس میں بھی دعا کرتے ہیں اور سارا کا معاملہ ہے۔ تو ہمیں ایسے تہواروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ جن کے یہاں پہ دین نہیں ہے۔ مصعب اور بڑے افسوس ہوتا ہے یہ آبزرو کر کے کہ ہم تہواروں میں بات کریں گے، لیکن ایک ضمناً بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ میں ایصال کا حکم دیا گیا ہے، آج ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے موم بتیاں جلانا شروع کر دیتے۔ یہ دیکھو میں نے آیت طیبہ پڑھی تھی شروع میں، ہاں بالکل، اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں نہیں، اے لوگوں تم حلال کھاؤ، زمین میں سے جو بھی حلال ہے وہ کھاؤ، تو پھر کیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولنا شروع کر دو۔ تب اس تناظر میں دیکھ لیجئے کہ آج ہمارے یہاں پہ حرام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، ہم جو غیر مسلم ممالک سے صابنیں منگا رہے ہیں، وہ جو ہم لوشن منگا رہے ہیں، ان کو اگر آپ چیک کریں تو ان کے اندر اکثر میں یہ چیزیں موجود ہیں، خنزیر کی چربی تو اکثر میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو میں نے لاسٹ ٹائم حلال ایپ کا ذکر کیا تھا، جی تو کچھ دوست احباب نے مجھے لوشن وغیرہ کو اور دیگر چیزیں گفٹ کی تھی، جب میں نے ان کو دیکھا حلال ایپ کے اندر تو باقاعدہ لکھا ہوا کہ اس میں اسٹیئر ایسڈ ہے، یہ جو شوگر کی چربی سے نکلتا ہے، اس میں فلاں چیز ہے جو اس میں سے نکلتی ہے، تو ہمارے یہاں پہ پہلے حرام داخل کر دیا گیا ہے۔ جب حرام داخل ہو جاتا ہے تو پھر انسان شیطان کے پیروکار بن جاتا ہے، نقش قدم کی پیروی کرتا، اور شیطان ہم سے پھر 3 کام کرواتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، پھر فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ تو جب انسان کے پیٹ میں حرام آتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور فحاشی جس طرح کہ آج ہمارے یہاں پہ ناچ گانا عام ہو چکا ہے، عام ہو گیا، اور دنیا میں کہیں پر بھی کوئی اس قسم کی بری تقریب ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو باقاعدہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ سب دیکھتے ہیں ہمارے کالرز کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، شامل کرتے ہیں کہ پہلے کالر کا السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میری بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، میری شادی کو 1 سال ہوا ہے، 3-4 ماہ بعد میرے شوہر باہر چلے گئے ہیں۔ باہر چلے گئے؟ اچھا جی سر، بہت غصے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہوتے تھے، اور ایک دن غصے میں انہوں نے مجھے وہاں سے طلاق دے دی ہے فون پہ۔ سر پلیز میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسی پڑھائی بتا دیں تاکہ میری ان سے صفحہ ہو جائے۔ اچھا یہ بتائیے میری بہن کہ آپ سے وہ الفاظ انہوں نے خود کہے تھے ٹیلی فون پہ، اور کتنی بار کہے؟ 3 بار کہے تھے۔ اور کیا لفظ کہا تھا؟ میں تمہیں طلاق دی۔ اچھا میری بہن آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ مفتی بکر صدیق شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کے مسئلے کا حل بیان فرمائیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم سب دعا ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو بھی راحت میں تبدیلی کر دے۔ بہت شکریہ میری بہن جی۔ مصعب میری بہن بڑی افسردہ ہے کہ شوہر ظالم ہے، سال بھر شادی ہوا، 3 مہینے بعد ہی باہر چلا گیا، بات میں جھگڑنا شروع کر دیا، اب ٹیلی فون سے 3 دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کر لیا۔ دیکھو پہلے تو بات یہ کہ ہم لوگ بھی ظالم ہیں، اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک رشتہ یہاں پہ اچھا مل رہا ہے لیکن ایک رشتہ اگر باہر کا کوئی لڑکا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے ہاتھ پیر جوڑ کے پڑ جاتے ہیں کہ باہر والا مل جائے، ہمیں دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہمیں کمانا ہے، ہماری بیٹی راج کرے گی،
حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار دیا ہے وہ مال و دولت حسن اور شہرت نہیں ہے، وہ معیار دین ہے، جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں پھر یہ صورتحال بھگتنی پڑتی ہے۔ تو بہن کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تو بہرحال 3 دفعہ اس شخص نے کہہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ 3 آخری حد ہے، اس کے بعد پھر اب واپسی نہیں ہو سکتی ہے، تو طلاق مغلظہ ہو گئی ہے 3 دفعہ کہنے سے، تو اب تو حلالہ شریعہ کے بغیر واپس ان کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ تو ہماری بہن سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاملے کو سپرد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما دے، اور رشتے کے حوالے سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کو عشاء کے بعد 41 ٹائمز پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ میری بہن حوصلہ رکھیں، اس صاحب نے بتایا ہے کہ ان الفاظ کے حوالے سے جو آپ نے بیان کیے ہیں طلاق واقع ہو چکی ہے، ہم دعا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر کراچی سے بات کر رہا ہوں سر، میں نے یہ پوچھنا تھا۔ ہاں جی فرمائیے۔ سر آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ والدین بات ہم مانتے ہیں آپ کی بات، لیکن مجھے یہ بتائیں وہ والدین جو صبح اس سے نماز بھی ادا نہیں کرتے اور آگے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، کیا ان کے اوپر اولاد کا کوئی حق نہیں ہے کہ اولاد کو بھی چاہیے ٹھیک ہے وہ بھی والدین کے حقوق ہیں ان کو مانیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے سمجھ لیا، نوٹ کیا، انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے، لیکن آپ کو میرے سارے بہن بھائی اس پروگرام کو ویو کر رہے ہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ ملتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک کے بعد۔ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے جی ناظرین، پروگرام کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے آپ کے مسائل کا حل، اور جن لوگوں نے ابھی ٹیلی ویژن آن کیا ہے ان کے لیے ہم بتا چلیں جس موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے غیر شرعی تہواروں کا اسلامی معاشرے میں نفوذ۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی طلحہ ڈیرہ غازی خان سے۔ جی میں طلحہ بات کر رہا ہوں، تو میں آپ سے ایک تو سوال ہے۔ جی میں درجہ دیتا ہوں۔ طلحہ آپ میرے خیال کسی بند کمرے سے بات کر رہے ہیں، سگنل پورے نہیں آ رہے، تھوڑا سا باہر آ کے بات کریں تاکہ ہم صحیح طور پہ سمجھ سکیں آپ کی بات کو۔ سر آواز آ رہی ہے؟ جی آپ بولیے۔ جی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سوال ہے اور میں مفتی صاحب کو اپنے استادوں کا درجہ دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ وہ صاحب ہیں ہی استاد۔ جی 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 میرا ایک سوال یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کے بعد کہہ دے 2 مرتبہ دفع ہو جاؤ تو کیا ایسے 3 طلاق کی جائے گی یا ایک؟ اچھا ٹھیک، اور دوسرا سوال کیا؟ ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد اس کو دوسرا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سوال کو اچھا ٹھیک ہے طلحہ، آپ 2 سوال لے کر آئے ہیں کہ دوسرا اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے ان کو دوسرے نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال کا پوچھنا مقصد یہ ہے کہ شرعی حوالوں سے ضرورت ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے طلحہ، آپ کے سوال میں نوٹ کیے، دیکھیے موسیٰ آپ کے کیا جواب دیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ تو ایک کوشچن انہوں نے کیا تھا کہ جناب اولاد کے حقوق بھی ہوتی ہے، تو بھائی ہم تو اس بات کو زور دیتے ہیں کہ پہلے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کرے، تب بچے قابل ہوں گے کہ وہ آپ کے حقوق ادا کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ نے یہ سمجھ رکھا کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دنیا دے دی جائے، زیادہ سے زیادہ ہائی فائی انگلش کلچر کے اسکول میں داخل کرا کر اس کو پڑھا دیا جائے، سونے کے لیے نرم نرم گدے دے دیے جائیں، چلانے کے لیے بہترین اعلیٰ گاڑی دے دی جائے، تو ہم نے حقوق ادا کر دیے۔ یہ کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک باپ جو اپنے اولاد کو بہترین چیز دے سکتا ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اس میں اچھی نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے۔ جس کو وہ تعلیم کہہ رہا ہے وہ تو زمانے کا کلچر ہے جس اسکول میں داخل کروا رہا ہے، تعلیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، وہ نہیں ہے تو کوئی تعلیم نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے ماں باپ حقوق ادا کریں گے تو اولاد حقوق ادا کرے گے۔ ٹھیک۔ پھر طلاق نے کوشچن کیا کہ بیوی کو طلاق دے دی، دفع ہو جاؤ دفع ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کہا تجھے طلاق ہے، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ تو دیکھیں بات یہ کہ مذاکرہ طلاق ہے، جب مذاکرہ طلاق کے اندر یہ لفظ دفع ہو جاؤ کہیں گے تو اس سے بھی طلاق ہوگی، تو یہ 2 طلاقیں ہو جائیں گی، مطلب 3 بن جائے گی ٹوٹل۔ پھر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں درمیان میں طلاق دینے کے بعد گفتگو ہو گئی، کوئی اور بات چیت ہو رہی تھی، پھر کہا دفع ہو جاؤ، پھر اس کا حکم الگ ہے، دیکھ کے دینا پڑے گا وہ۔ اچھا ٹھیک۔ پھر انہوں نے کہا کہ طلاق ہو جائے تو دوسرا نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، نکاح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ ہے۔
خاتون کو بھی چاہیے کہ کماری اس دنیا سے نہ جائے، کسی نہ کسی نکاح میں جائے، اچھے مرد کی تلاش کرے. بس غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اچھائی اور برائی کے معیار نہیں معلوم، تو جو ہمیں چمکدار چیز نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھی ہے، حالانکہ اصل چیز دیکھنے کی دین ہے کہ یہ شخص اللہ رسول کا تابع فرمانبردار ہے، تو پھر اللہ رسول کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے وہ بیوی کے حقوق بھی ادا کرے گا، سب کے حقوق ادا کرے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کا وفادار نہیں ہے، اس کے رسول اللہ کا وفادار نہیں ہے، وہ تمہارا کیسے وفادار ہوگا؟ کبھی بھی تمہارا وفادار نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. تو اس کو تلاش کریں جو اللہ رسول کا وفادار ہے، تو وہ ان کے احکام پہ عمل کر کے تمہارے حقوق بھی ادا کر دے گا. ٹھیک. وہ سب رسومات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، موضوع بھی ہمارا آج کا یہی ہے، اور آپ نے بڑا خوبصورت پیرائے میں بتایا حقوق کے والدین، اولاد کے حقوق، ازواج کے حقوق. تو آج کے زمانے میں میں آتا ہوں کہ جس طرح ہم نے آج اپنی خواتین کو معاشرے کے حوالے سے پیش کیا ہے، رسومات کے حوالے سے، میں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن اب ناظرین کے لیے بتا، ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں. تو کیا اس میں کہاں چلی گئی معاشرتی غیرت، کہاں چلی گئی معاشرتی حیا، کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے جو تعلیمات سے واقف ہے، اس کے مزاج سے واقف ہے، اس کے لیے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے، نہ اسلامی تہذیب ہے، بلکہ یہ سراسر بے حیائی کا کلچر ہے جو ہمارے یہاں پر بلا وجہ کے نافذ ہو رہا ہے. ورنہ اگر آپ دنیا کے غیر مسلم کنٹریز میں بھی چلے جائیں، میں 14 فروری کو امریکہ میں بھی رہا ہوں، انگلینڈ میں بھی رہا ہوں، لیکن مجھے وہاں پر اتنا شور شرابہ اور اس کا اتنا جمگٹا کہیں بھی نظر نہیں آیا جتنا کہ ہمارے یہاں پر جو جاہل لوگ جن کو اس تہوار کی اصل بھی نہیں پتا، وہ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بس خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے بے حیائی کا ایک اجتماعی طور پہ ذریعہ دے دیا گیا تاکہ اس حمام میں سارے ننگے ہو جاؤ، تاکہ کسی کو کوئی شرم نہ رہے، اور سب کے سب لگ پڑے اس کے، سب لگ پڑے اس کے پیچھے. چلے شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی. مجھے پوچھنا ہے کہ اگر ایک آدمی قیام بھی کرتے ہیں نماز میں، رکوع بھی اور سجدہ بھی فرش پر کرتے ہیں، مگر جب جلسے میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت ان سے سیدھا بیٹھا نہیں جاتا، تو جلدی تقریباً ایک دفعہ تو سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں ہو جاتے ہیں سیدھے، تو پھر وہ اسی وقت سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو ان کا ایسے صحیح ہے کرنا کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کریں؟ اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی بس بہت شکریہ. بہت شکریہ میرے بہن، آپ بھی ہمیں دعا میں رکھیے گا. اور آپ کا مسئلہ چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ اس کا حل کیا ہے. جی مصعب. دیکھیں ایسا شخص جو رکوع سجود کر سکتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھیں. حال البتہ قعدے میں نہیں بیٹھا جاتا تو کوئی بات نہیں، اس طرح سے نہیں تو آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں. اصل چیز رکوع سجود ہے جو صحیح حیت میں ہونے چاہیے. تو اگر قعدے میں دونوں پاؤں اس پہ نکال کے نہیں بیٹھ سکتا کوئی بات نہیں، تو وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائے، یہ ٹانگیں سیدھی پھیلا کے بیٹھ جائے، مجبوری اس کی ہے. لیکن رکوع سجدے کو جو ہے نا وہ اشارے سے نہ کرے، وہ باقاعدہ نماز کی صورت میں کرے، تو اس کو ثواب وہی ہے جو عام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ یہ تشہد میں جس طرح انداز میں بیٹھتے ہیں یہ اس انداز میں بیٹھنا سنت ہے، لیکن رکوع کرنا باقاعدہ طریقے سے، سجدہ کرنا باقاعدہ طریقے سے وہ فرض ہے. ٹھیک، وہ فرائض میں سے آ جاتے ہیں. تو حتی الوسیع کوشش کرنی چاہیے جو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے کہ قیام، رکوع و سجود پورا مصنون طریقے پہ ادا کریں. ٹھیک. اچھا مصعب، بات یہ ہو رہی تھی کہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو بیچ میں ہمارے کالرز آگے تھے. تو اب اگر ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے دیگر رسومات کے حوالے سے بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ تہوار ہم منا کے گناہگار تو نہیں ہو رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ یہ غیر مسلموں کے تہوار ہے، غیر مذاہب کے تہوار ہے، اور شریعت مطالعہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں. ہمیں پیروی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دی گئی ہے، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے، ان کو فالو کرنا ہے. خود